جادو کا کنسیپٹ یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں پہ جن آ گئے، جنات آ گئے، فلاں پہ جادو ہو گیا، فلاں پہ نہیں ہوا. یہ ہے کیا؟ اصل میں جادو ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جنات ہوتے ہیں کسی پہ؟ اگر ہوتے ہیں تو کیا اثر وہ رکھ سکتے ہیں؟ کسی بندے کے تابع ہوتے ہیں؟ یہ کیا ہے کیا؟ آپ کا یہ سوال 3 رخ پر ہے، میں مختصر سا جواب دیتا ہوں. ایک ہے جادو ہے کہ نہیں. جادو برحق ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے. صحیح. یہ ایک پورشن ہے. جادو برحق ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے، ہو سکتا ہے. اگلی بات کہ مجھ پر جادو ہوا ہے کہ نہیں، آپ پہ جادو ہوا ہے کہ نہیں، یہ غیر یقینی ہے. ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. صحیح ہوگا. ٹھیک. اگلی بات کہ اس کی تشخیص کیسے کریں. اثر اس کا کیا ہوگا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی تشخیص کیسے کریں. میں بیمار ہوں، آپ ڈاکٹر ہیں، میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ میری نبض چیک کرتے ہیں. خیر آج کا ڈاکٹر کیا نبض چیک کرے؟ ٹھیک ہے نا جی. پرانے دور کے حکیم ہوتے تھے، نبض چیک کر کے اچھا جی اب آپ نے مجھے چیک کیا، مجھے دوائی دے دی، تو آپ کو قرآن کی آیت تو سامنے نہیں آئی نا. کتنا یقینی علم ہو. آپ گمان غالب پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یار ممکن ہے اس کو یہ ہوا ہوا، موسٹ پروبیبلی ایسا ہوا ہوگا. آپ دوائی دیتے ہیں، آپ ایک بڑے تجربہ کار طبیب ہیں، تو آپ کا اکثر نشانہ خطا نہیں جاتا، لیکن کبھی کبھی نشانہ خطا بھی جاتا ہے. اگلے دن میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اوہو، آپ کو مجھے بتاتے نہیں آپ، لیکن کہتے ہیں یار میں یہ سمجھا تھا یہ ہوا تھا. آپ دوائی بدل دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح اگر مجھ پر جادو ہوا ہے تو جو جادو اتارنے کے ماہرین ہوتے ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہوں، وہ بھی میری تشخیص کرتے ہیں. تو ان کی تشخیص بھی صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. خود جادو برحق ہے، یقینی ہے. کسی پر ہوا یا نہیں ہوا یہ غیر یقینی ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. اور ایک اور بات یاد رکھیں، ہم جسمانی بیماریوں کو بھی جادو کہہ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں، جادو ہو بھی جائے تو ہمارے بہت سے میڈیکل یا جو سائیکٹرسٹ ہوتے ہیں، سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں نہیں جی جادو سرے سے نہیں. یہ بھی غلط ہے. یہ 2 انتہائیں ہیں. جنات بھی ہوتے ہیں. یہ جنات تیسرا سوال ہو گیا آپ کا. دوسرا سوال ہو گیا، جنات ایک پوری الگ مخلوق ہے. سورہ جن کے نام سے پوری سورت ہے قرآن کریم کے اندر. درست بالکل ہے. جنات ہیں، ان کے اثرات بھی ہوتے ہیں. اثر مثال کے طور پر یعنی اب معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 2 جن ہیں، اب میں جناب علی اس کو دے رہا ہوں، وہ میرے پاس وہ فلاں جگہ پہ جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اگر بندے کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے. دیکھیں بات سنیں، جنات برحق ہیں، جنات کو تابع بھی کیا جاتا ہے، لیکن جو بندہ بزور بازو جنات کو تابع کرتا ہے تو اس کو اپنے ایک حصار کے اندر رہنا پڑتا ہے. نہ رہے تو پھر وہ جنات ان کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. ہاں جی کرتے ہیں بالکل نقصان دیتے ہیں. یعنی وہ فائدہ لے سکتا ہے جنات سے. دیکھیں ہر چیز کی لمیٹیشن ہوتی ہے. جیسے آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں. پرویز مشرف بھی ایک انسان تھا جو گزر گیا. ٹھیک ہے جی. اس وقت جو وزیر اعظم ہے وہ بھی ایک انسان ہے. تو اسی طرح جنات کے اندر ہے، کسی کے پاس کوئی کم اختیارات اور قوت ہے، کسی کے پاس زیادہ اختیارات اور قوت ہے. جس طرح ہمارے اندر قومیں ہیں، ذاتیں، ذات بات سب کچھ ان کے اندر بھی ہیں. کوئی جیسے قرآن کریم کہتا ہے قال عفریت من الجن، سلیمان علیہ السلام کے ماتاتی میں جو جنات تھے، بہت بڑا دیوہکل جن. سمجھ آئی؟ تو جب وہ کہا ملکہ سبا کا تخت، کہے گا آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا. سر نا مجھے کلیئر نہیں ہو رہا. میں مثال دے کر یہ سوال کرتا ہوں. مثال کے طور پر عمران خان صاحب سے کوئی بات منوانی ہے، ان تک پہنچانی ہے. میرے تابع 2 جن ہیں، ممکن ہے کہ میں ان تک پیغام پہنچا سکوں یا ان سے کوئی بات منوا سکوں؟ دیکھیں میری بات سنیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں آپ مشاہدے تک نہیں پہنچ سکے، لیکن ہر وقت یقینی طور پہ ایسا ہوا ہوتا ہے نا، تو میں آپ پر اپنے جن چھوڑتا، آپ مجھ پر اپنے جن چھوڑتے ہیں، ہم آرام سے بیٹھے رہتے ہیں. اور یہ کیا کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارا کام ایسا نہیں ہوتا. خدا یہ جو سب کام ہوتا ہے باذن اللہ ہوتا ہے. اللہ نہیں چاہیں گے آپ جو مرضی کر لیں، نہیں ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ نے تھرو آؤٹ ان کے ہاتھ میں دیا ہوتا ہے نا، تو آج پوری دنیا ایک دوسرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی. تھوڑا بہت کوئی اثر ڈالے وہ بھی اللہ کا حکم ہو تو کوئی اثر ہو جاتا ہے، ادروائز کوئی اثر نہیں ہوتا. اصل پوائنٹ یہ ایسا ہی ہے جیسے میں آپ کو اس کے خلاف کرنے کے لیے خسر پھسر کر دوں، تو دوسرا آ کے کہے یار یہ خلیق تو بالکل غلط بات کر رہا ہے، میں جلیل کو صحیح بات بتاتا ہوں. وہ آ کے آپ کو بات بتاتا ہے تو آپ میرا اثر نہیں لیتے، آپ اس کا اچھا اثر لے لیتے ہیں، میرا غلط اثر نہیں لیتے، یا میرا اچھا اثر لیتے ہیں، اس کا غلط اثر نہیں لیتے. بالکل آپ اسی کو یہی سمجھ لیں. ٹھیک ہے سر، ہمارا جو ٹائم ہے وہ میرے خیال میں کافی طویل ہوتا جا رہا ہے. اگلا سوال ایک دوست نے دیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب جس طرح کا معاشرہ چل رہا ہے، آپ جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، ایک لڑکے کو کیسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے؟ یہ کیسی سے مراد یہ ہے کہ یعنی اس کو کیا چیز دیکھنی چاہیے اس لڑکی میں، اور اسی طرح ایک لڑکی کو
لڑکے میں یعنی ہونے والے دولہے میں کیا چیز دیکھنی چاہیے جو دیکھ کر ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ اب نہ وہ یعنی صحیح سمت جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی علیہ السلام کی صاف حدیث موجود ہے کہ عورت سے جو شادی کس بنیاد پہ کی جاتی ہے؟ لمالہا ولجمالہا ولدینہا ولحسبہا فاظفر بذات الدین. عورت سے جو شادی ہوتی ہے اس کے مال کی وجہ سے، اس کے جمال، حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے خاندانی حسب و نسب کمال کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے. 4 عمومی وجوہات ہیں. تم میں سے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے. اللہ کرے چاروں اکٹھی ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، وہ کیا سونے پہ سہاگا. اگر کسی ایک پر آپ کو کرنا پڑے تو فاظفر بذات الدین، دین والی کو لے کر کامیاب ہو جاؤ. صحیح ہوگا. ٹھیک ہے، فوکس دین کو کرنا ہے. اور یہی حکم لڑکی کے لیے کہ اس نے لڑکے سے شادی کرنی ہے. تو ساری چیزیں اگر لڑکے کے اندر جمع ہے. یہ حکم جو ہے یہ امت مسلمہ کے لیے ہم سبھی جانتے ہیں تقریباً. میرا ہمارے معاشرے کو دیکھتے ہوئے اب مثال کے طور پہ کوئی لڑکی کسی ایک سے میں شادی کرتا ہوں، اس کے باقی ساری چیزیں تو ٹھیک ہے، لیکن دین کے حوالے سے مجھے نہیں پتا اس کو پرکھنے کے لیے، اس کو جانچنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ اس کو جانچنے کے لیے جو ایک طریقہ کار چلتا ہے وہ بتا دیتا ہوں. یار بڑا بچہ دولت مند ہے اور بڑا پڑھا لکھا ہے، ڈالروں میں یہ تنخواہ لے رہا ہے، وہی اس کے پلازے ہیں، لیکن بے نمازی ہے، دین کا پتہ نہیں. اللہ کرے گا، ہو جائے گا، دے دو بیٹی. درست. ایک دوسری طرف نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں جو معاشرے میں ہو رہا ہے، اتا پتہ کیسے لگاتے ہیں. درست بالکل. یہ لطیفہ سن لیں گے آسانی ہو جائے گی، یہ حقیقی لطیفہ ہے. اور دوسری طرف بہت بڑا دیندار ہے، حلال پہ گزارا کرتا ہے، حرام کی طرف نہیں جاتا، ہینڈ ٹو ماؤتھ سے چلو تھوڑا سا اوپر ہے، اور کیا کہتے ہیں اپنی بیوی کو بھی گزارا کر کے برابر کر سکتا ہے. پڑھا لکھے، اب یہ بھی نوکری لگی، آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ اس کو پروموشن ملتی جائے گی. نہیں، یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ اور اس کی دنیا بن جائے گی. نہیں، اس کو نہیں دینی. یہ تو آپ کا کیا کہتے ہیں دینداروں کا یہ حال ہے. درست. جب ہم نے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر ہم نے اپنے اپنی بچوں کی رشتے کرنے ہیں، سکون نام کی کوئی چیز میرے اور آپ کے کھاتے میں آنے والی نہیں ہے. آج کی ساس اور آج کا سسر اپنے ہونے والے داماد سے وہ امیدیں رکھتا ہے جو وہ خود 50 سال بعد اس سٹیج پہ پہنچا ہے. کہتا ہے جی میں سیلف میڈ ہوں. تو بھائی ایک سیلف میڈ داماد بھی تو رکھ لو نا یار. وہاں کیوں نہیں تیار ہوتا وہ؟ اگر بہت بڑا دیندار ہے تو وہ بھی سیلف میڈ بن جائے گا آپ کی سطح. آپ 50 سال کا سفر کر کے جہاں پہنچے، آپ یہاں اس نقطے پر اسی طرح داماد چاہتے ہیں، تو وہ داماد پھر آپ کے لیے کیا ہوگا؟ وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، وہ داماد نہیں ہوتا، پھر سب کچھ قابو کر لیتا ہے. دین کو دونوں طرف اپنائیں گے، آسانی پیدا ہوگی. اگلا سوال میرا اسی داماد اور ساس کے حوالے سے. یہ بیسیکلی معاشرے میں سمجھ ہمیں نہیں آتی کہ ساس کا کیا حق بنتا ہے بہو کے اوپر، یعنی شریعت نے کیا کہا ہے، اور اس طرح پھر بہو کا کیا حق ہے ساس کے اوپر، سسر کے اوپر. یہ ساری چیزیں جس طرح یعنی ایک سرکل ہے، فیملی ہے، ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہاں میں آپ کو سیدھی سی 2 باتیں بتا دوں گا آسانی کے ساتھ. تیسری بات کر دوں گا کہ ہمارے مولویوں نے بڑا کام خراب کیا ہوا ہے. بعض مولوی ہمارے عورتوں کے نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سے عورتیں راضی ہو جائیں. ان کی ہر بات ہی نابلی اسی کے اوپر ہوتی ہے، وہ عورتوں کو خوش کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. آپ کو بتاتا ہوں قرآن کریم نے صرف عدل کی بات نہیں کی، احسان کی بھی بات کی. احسان عدل کا وہ پیک لیول ہے جہاں آپ اپنا حق چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کیوں نظر انداز کرتے ہیں ان چیزوں کو؟ ایک دوسری بات آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اور اس حدیث کا لب لباب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کا لب لباب یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مرد کو اپنی ماں کی اطاعت کرنی چاہیے اور بیوی کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے. مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ نہیں آج کے ساتھ؟ جب ہم اپنی بیوی اور اپنی ماں کے درمیان تگڑی لے کے بیٹھ جاتے ہیں نا، خود قاضی اور جج بن جاتے ہیں، جسٹس بن جاتے ہیں، غلطی وہاں ہوتی ہے. آپ پہلے دن سے اپنی بیوی کو سمجھائیں کہ بیوی ہم نے احسان سے کام لینا ہے. ہمارے ماں باپ نے احسان سے کام لے کے اس مقام تک پہنچا دیا کہ آج تمہارے ماں باپ نے تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھما دینے میں رضامندی دیکھی. اس سب کے پیچھے میرے ماں باپ کی قربانی لگی ہوئی ہے. اب ہمیں بھی قربانی دینی ہے کہ ہم فیتہ لے کے نہ بیٹھیں. درست. احسان سے کام لیں. ہاں جی، احسان سے کام لیں. اور کچھ ایسی باتیں بھی ہوں گی جو والدین کی بھی غلط ہوں گی، ان کو فراموش کر دیں، نظر انداز کرتے ہوئے ان کی خدمت کریں. کل انشاءاللہ وہ وقت آئے گا ہماری غلط باتوں کو ہمارے کیا کہتے ہیں جو ہیں، یعنی کل ہم نے بھی ساس سسر کے لیول پہ آنا ہے. درست بالکل. ٹھیک ہے نا، تو کل ہماری باتیں بھی برداشت ہوں گی.
لیکن ہم چاہتے ہیں فیتا لے کے بیٹھ جانا، ساری خرابی یہاں آتی. بیوی کہتی میں اپنی ساس کی خدمت کیوں کروں، میں اپنے سسر کی خدمت کیوں کروں، اور وہ ایک خاندانی مشترکہ نظام کے اندر رہتی جہاں سے وہ سارے فائدے اٹھاتی ہے. آپ دیکھیں نا، میں بھی ایک زندگی گزارا ہوں، آپ بھی زندگی گزارے. انڈیویجول لائف کتنی خطرناک ہوتی ہے آج کے اس ماحول میں، سیکیورٹی نہیں ہوتی. اگر آپ گھر سے باہر جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میری بیوی اکیلی ہے، میرا 2 سال کا معصوم بچہ اکیلا ہے، میرے 10 سال کی معصوم بچی اکیلی ہے. لیکن آپ جوائنٹ سسٹم کے اندر ہوتے ہیں جہاں آپ کی پرداداری کا خیال بھی ہوتا ہے، وہاں گھر پہ نہ بھی ہو تو آپ کی پوری سیکیورٹی ایک پرووائڈ ہوتی ہے. آپ ایک بیوی اس پورے سیکیورٹی کے سسٹم سے کیا کہتے ہیں مستفید بھی ہو رہی، اور ساتھ کہہ رہی میں نے ساس سسر کی خدمت نہیں کرنی. سمجھ آئی؟ تو یہ باتیں ایسی نہیں چلتی. دیکھیں راہ چلتے مسافر کے بھی حقوق ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم یہ کہتا ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. راہ چلتا جو مسافر ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ بیٹھے ہیں نا، تو میرے اور آپ کے ساتھ حقوق منسلک ہو گئے ہیں، آپ کے میرے ساتھ، میرے آپ کے ساتھ. جو آپ کے گھر پہ رہتے ہیں، جو آپ کے شوہر نامدار کی ماں ہے اور باپ ہے، اس کے کوئی حقوق منتقل نہیں ہوں گے، ہوتے ہیں. لیکن بعض مولویوں نے جو میٹھی میٹھی باتیں کر کے انہوں نے عورت کا دماغ خراب کر دیا ہے کہ نہ تم نے کوئی عورت کا کام کرنا ہے، اپنے بیوی کے ذمہ کوئی نہیں. اور بیوی کو میں اپنے سر پہ بٹھانے کے لیے لایا ہوں. میں کہتا ہوں ساری باتیں چھوڑیں. آج کی بیوی حضرت فاطمہ بن جائے، حضرت زینب بن جائے، حضرت رقیہ بن جائے، حضرت ام کلثوم بن جائے، باتیں نہ میری مانے نہ کسی اور کی مانے. حضرت فاطمہ کے ہاتھوں پہ تو چھالے پڑ جائیں چکی چلاتے ہوئے، اور باہر سے پانی برتے ہوئے، مشکیزے سے پانی برتے ہوئے. اور حضور کبھی نہ کہیں کہ میری بیٹی کے ذمے وہ کام نہیں ہے علی جو تو میری بیٹی سے کام لے رہا ہے. کبھی ایک دن بھی کہا؟ گھر ایسے چلتے ہیں، گھر فیتا لگا کے نہیں چلتے. اگر فیتے ہی لگانے ہیں نا تو ایک عدد فیتا پھر آپ اپنی بیوی پہ بھی لگا دیں کہ بھائی سال میں تمہیں صرف 2 جوڑے ملیں گے. سمجھ آئی؟ اور 4 مہینے میں تمہارے پاس ایک آدھ دفعہ آیا کروں گا، جب تیری چاہت ہوگی میں تیرے پاس آ جائے کروں گا. خزاں کے الگ کپڑے، بہار کے الگ کپڑے، فلاں شادی پہ جانا الگ کپڑے، اب یہ فیشن آؤٹ ہو چکا ہے اس کے الگ کپڑے. وہاں عورت کو وہ چیز نظر نہیں آتی کہ عدل کس چیز کا نام ہے. وہاں وہ اپنے خاوند کو چوس کے رکھ دیتی ہے، اور جب بات آتی ہے ساس سسر کی، اس کو وہاں عدل یاد آ جاتا ہے. تو بھئی عدل یاد آنا ہے تو سارے موقعوں پر عدل یاد آ جائے. یہ میں ان شارٹ ایک مجلس میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ ایک مستقل موضوع ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے. سیکنڈ لاسٹ میرا کوسچن آپ سے یہ ہے کہ اچھا یہ کوسچن میرا بھی ہے اور ایک دوست ہے انہوں نے بھی کیا ہے. ویسے تو یہ بھی جس طرح پہلا کوسچن تھا، سوال تھا، یہ بھی ایسے ایک سادہ سا سوال ہے لیکن سمجھ بالکل نہیں آ رہی مجھے تو یقیناً اس کی، یعنی کس سائڈ پہ ہم جائیں اور کیا کریں. دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے میرے خیال میں کوئی نرسری کے بچے کو یہ کہیں تو وہ بھی بتا دے گا آنے کا مقصد یہ کیا ہے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی. یعنی مقصد اب کیا کریں؟ ایک تو اپنی ذمہ داری ہے کہ اسلام نافذ کریں، یا پھر کہہ لیجئے کہ اپنے اوپر جو حقوق ہے وہ پورے کریں، دوسروں کے رہنے دیں. نہیں، دیکھیں یہ سیدھی سی بات ہے. دنیا میں آنے کا مقصد مجھے اور آپ کو قرآن و سنت نے، کتاب و سنت نے بتا دی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. ٹھیک ہے. جو اگلا سوال آپ کا اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، میں اسی کو ذرا تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک انسان اس کی جو لیگل اوبلیگیشنز ہیں وہ صرف انڈیویجول نہیں ہیں کہ آپ اپنے آپ کو انڈیویجولی انفرادی سطح پر ٹھیک کر لیں تو آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی. نو، نیور، بالکل نہیں. ایک ان مسلمان کے اوپر بحیثیت مسلمان دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. خود سدھرنا، اپنے گرد و پیش کو سدھارنا. جب تک یہ دونوں ذمہ داریاں پوری نہیں ہوں گی معاشرے میں، سماج میں سدھار نہیں آئے گا. میں نے اور آپ نے سدھرنا بھی ہے، سدھارنا بھی ہے. یہ نہیں کہ میں ابھی پورا سدھرا نہیں ہوں، میں سدھاروں کیسے؟ نہیں. پھر تو بہت بڑے ان پڑھ کو اپنے بچوں کو پڑھا لکھا بنانا ہی نہیں چاہیے. یہی مسئلہ ہوتا ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں، بنانا ہی نہیں چاہیے. کیوں جی؟ میں خود نہیں پڑھا، میں کیوں پڑھاؤں؟ لیکن وہ ان پڑھ یہ نہیں سوچتا. جب بھی کوئی سوال کرتے ہیں آگے والا بندہ یہ رسپانس کرتا ہے پہلے آپ تو اس پر عمل کو جی میں آپ کو بھی اسی نیت سے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی عمل کر سکوں. آپ اسے یہ کہیں یار میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی توفیق ملے. ہاں، دوسروں کو کہتے ہوئے اپنے آپ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اس نظر اندازی پر قرآن شرمندہ بھی کرتا ہے. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ حکم نہ دو، مطلب یہ اپنے آپ کو بھولو نا. نفی کا تعلق اس سے، اپنے آپ کو تم نے بھولنا نہیں ہے. تو ہم نے دوہری ذمہ داری، چاہے ہم خود عمل کریں نہ کریں، خود سدھریں نہ سدھریں،
दोहरी जिम्मेदारी पूरी करनी। अब मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ, सुधरना अलग जिम्मेदारी है, सही। सुधारना अलग जिम्मेदारी है। खुशकिस्मत तरीन बंदा वो है जो दोनों जिम्मेदारियां बहुत पूरा करे। और हाँ जी, अधूरी जिम्मेदारी वो है कि बंदा खुद सुधरे सुधारे ना, वो भी अधूरी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, या खुद सुधारता है सुधरे ना, वो भी अधूरी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। लेकिन मैं सुधरा नहीं मैं सुधारूं भी ना, वो तो मुकम्मल जिम्मेदारी से गया। लेकिन हाँ, दोनों से गया। कम से कम जो सुधरा नहीं है, सुधारने की कोशिश करता है, वो आधी जिम्मेदारी तो पूरी कर रहा है, तो उसको बाकी आधी पे आना उसकी निस्बत आसान है जो आधी भी पूरी नहीं कर रहा। ठीक हो।